اس تاریخی قصے کا تعلق دور نبوت سے ہے، جب اس وقت کے ایک عظیم اور استادوں کے استاد شاعر نے قرآن مجید کی ادبی شان کے سامنے اپنی شکست کا سرعام اعتراف کر لیا تھا۔ عربوں کی تاریخ کا یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جسے پڑھ اور سن کر 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دور نبوت سے صدیوں پہلے عربوں کو اپنی زبان پر بڑا مان تھا اور عربی زبان میں اپنے ذوق اور غیر معمولی مہارت پر بڑا ناز کرتے تھے۔ ہر دوسرا تیسرا فرد شاعر اور ادیب بنا پھرتا اور جا بجا بڑے بڑے مجموع میں عمدہ عربی کلام سنا اور سنایا جاتا۔ ہر سال جب حج کا سیزن آتا تو دور قریب کے ملک اور قبیلوں سے ہزاروں افراد مکہ میں کعبہ کے گرد اکٹھے ہو جاتے۔ اس میں عرب کے پورے علاقے سے آئے ہوئے ادب اور شاعری کے ہیوی ویٹ چیمپئنز بھی ہوتے تھے، جو مقامی ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے مشاعروں کی محفلیں سجاتے۔ ایک سے ایک عمدہ عربی کلام پڑھا اور سنایا جاتا۔ ہزاروں افراد کا مجمع صبح سے شام تک ان مشاعروں میں داد اور تحسین کے ڈونگرے برساتے۔ ایک عجیب اور انتہائی پر رونق گہما گہمی رہتی۔ عربی زبان کے ٹاپ گروز کو ان مشاعروں کا جج مقرر کیا جاتا، جو آخر میں 10 بہترین شعراء کو منتخب کرتے۔ ان شاعروں کو بھاری انعام و اکرام سے نوازا جاتا اور ان کے منتخب شدہ کلام کو کعبے کی دیوار پر چپکا دیا جاتا، جسے اگلے 1 سال تک ہر آنے جانے گزرنے والا شخص پڑھتا اور اپنے عربی زبان کی ذوق کی تسکین کرتا۔ اس پس منظر میں 7ویں صدی عیسوی کے اندر قرآن کا نزول شروع ہوا، جو ایک طرف اپنی انقلابی دعوت سے حاکم اور سرمایہ داروں کو سخت بے چین کیے دے رہا تھا، تو دوسری طرف عربی زبان کے ماہرین کو مسلسل چیلنج کر رہا تھا کہ وہ اس پائے کا کلام کہیں سے لا کر دکھائیں، اور بار بار کے چیلنجز کے باوجود کسی ادب اور شاعری کے رستم کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس چیلنج کو پورا کرنے کا کوئی اقدام کرتا۔ اسی زمانے میں اپنے وقت کا ایک عظیم شاعر اور گرو لبید بن ربیعہ العامری اپنی آخری عمر میں شاعری ترک کر کے مکہ کے غاروں میں سے کسی غار میں گوشہ نشین ہو گیا تھا اور لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ البتہ بڑے بڑے شاعر اپنے کلام کی اصلاح کے لیے اس کے پاس جاتے، اپنا کلام لکھ کر غار کے دانے پر کسی پتھر پہ رکھ کر واپس آ جاتے۔ اگلے روز دوبارہ جانے پر انہیں اصلاح شدہ کلام مل جاتا۔ ایک روز یوں ہوا کہ غالباً کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر کی 3 آیات لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دی اور چیلنج کر دیا کہ ان 3 جملوں کے مقابلے میں ہی کوئی کلام لا کر دکھا دو۔ لوگوں نے جب یہ آیات پڑھی اور سنی تو سر پکڑ کر رہ گئے۔ وہ جواب دینا چاہتے تھے لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ دور دور تک لوگوں کو خبر ہوئی کہ کعبے کی دیوار پر 3 جملوں کا کلام بطور چیلنج کے عربی زبان کے سرماؤں کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اس کے برابر کا کوئی کلام لا کر اس چیلنج کا جواب دے۔ اسی دوران حج کا میلہ سج گیا اور حسب معمول بڑے بڑے شاعر اور ادیب مکہ میں اکٹھے ہوئے۔ ان سب نے بھی کعبے کی دیوار پر لٹکی ہوئی سورۃ الکوثر کی یہ 3 آیات دیکھی، پڑھی اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ جو لوگ عربی زبان کو اس کی انتہائی حد پر جا کر سمجھتے تھے، انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان 3 جملوں میں کیا قیامت کے مضامین باندھے ہوئے ہیں، جن کا ایک ایک حرف گویا زبان حال سے عربی زبان کے ان سپر سٹارز کی کھلی شکست کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ صورتحال اپنی زبان دانی پر ناز کرنے والے عربوں کے لیے ان کی انا اور ساکھ کا سوال بن گئی تھی۔ حج کے سیزن کی وجہ سے بہت بڑی خلقت صبح سے شام تک مطالبہ کرتی تھی کہ صدیوں سے اپنی زبان پر مہارت کی دھاک بٹھانے والے بڑے بڑے پہلوان ان 3 آیات کا جواب لا کر دیں۔ سورۃ الکوثر کی 3 آیات تھیں کہ کعبے کی دیوار پر اسی تن تنے کے ساتھ جواب کا انتظار کر رہی تھی، اور اس بے چینی کے عالم میں عربی زبان کے تمام بڑوں نے ایک کٹ کیا، ایک جگہ سب اکٹھے ہوئے اور اس صورتحال سے نمٹنے کی کوئی مؤثر ترکیب سوچنے لگے۔ آخر کو تان ٹوٹی تو اس بات پر کہ اس عظیم کلام کا جواب صرف لبید بن ربیعہ العامری ہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اگلے دن یہ 3 آیتیں ایک سفید کپڑے پر لکھ کر اس درخواست کے ساتھ غار کے دانے میں ایک پتھر پر رکھ دی کہ اب یہ سوال کسی فرد یا چند افراد کا نہیں بلکہ پوری عرب قوم کی ناک اور ساکھ کا ہے، جو اپنی زبان پر فخر اور اس زبان پر اپنی مہارت کے زوم میں زندہ تو ہے، لیکن اگر ان 3 جملوں کا مؤثر جواب حج کے اس میلے میں بروقت کعبے کی دیوار پر نہ لٹکایا گیا تو عربوں کی زبان دانی کی جو ساکھ اور دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے وہ یکلخت ڈھہ جائے گی۔
चुनाचा अरबों की इज्जत और अना को बचाने की आखिरी उम्मीद अब आपके कंधों पर आ पड़ी है। अगले रोज जब गार पर गए तो वो कपड़ा मौजूद नहीं था। लोगों की खुशी की इंतहा न रही। ये जानकर के लबीद बिन रबिया अल आमरी ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और अब उन्हें यकीन था कि वो इस मुश्किल सूरत हाल से बसलामत निकल आएंगे। अगले कई रोज गुजर गए लेकिन गोशा नशीन शायर की तरफ से कोई जवाब बाहर न आया। अगले 7 रोज तक सूरह कौसर की तीनों आयात इसी तरह काबे पर लटकी रही। लोग इसी तरह इनको पढ़कर मरूब और मुतासर होते रहे। इसी तरह शायरों और अदीबों से अपना मुतालबा दोहराते रहे कि इसका कोई जवाब लाकर हमें ये यकीन दिलाओ कि तुम जैसे रुस्तम ज़बान शायरों और अदीबों को इस ज़बान का राखा समझने में हमारा यह मान गलत नहीं है। और दूसरी तरफ अल आमरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। 7 रोज के बाद अरबी अदीबों और शायरों का पूरा एक वफ्द इसके गार पहुंचा कि आज जैसा भी हो इससे जवाब लेकर जाना है। वहां पर पहुंचे तो देखा कि वही सफेद कपड़ा तह करके इसी तरह एक पत्थर की सिल पर रखा हुआ। फरते जोश से ये उछल पड़े। एक शख्स ने लपक कर वो कपड़ा उठाया और उसको सीधा किया। दूसरे ने आवाज लगाई कि पढ़ो, क्या जवाब दिया है। इस शख्स ने लिखे हुए पर नजर की और पढ़ना शुरू किया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और आखिर में एक जुमले का इजाफा था कि मा हाज़ा कलामुल बशर। इस आखिरी जुमले का मतलब ये था कि ये कलाम किसी इंसान का है ही नहीं, इसका जवाब भला कोई कैसे दे सकता है।